اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم کتاب فضائل القرآن، باب قرآن کی نگہبانی کرنے کا حکم۔ حدیث نمبر 1837، اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا قرآن پڑھنا مسجد میں سنتے تھے، تب آپ نے فرمایا اللہ اس پر رحمت کرے، مجھے اس نے فلاں آیت یاد دلا دی جس کو میں فلاں صورت سے چھوڑ دیتا تھا۔ حدیث نمبر 1838، اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا قرآن پڑھنا مسجد میں سنتے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحمت کرے، مجھے اس نے ایک آیت یاد دلا دی جو میں بھلا دیا گیا تھا۔ حدیث نمبر 1839، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن یاد کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے اس اونٹ کی جس کا ایک پیر بندھا ہو کہ اگر اس کے مالک نے اس کا خیال رکھا تو رہا اور اگر چھوڑ دیا تو چل دیا۔ حدیث نمبر 1840، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مثل حدیث مالک کے روایت کیا اور اس میں موسیٰ بن عقبہ کی روایت سے یہ زیادہ کیا کہ قرآن یاد کرنے والا جب اٹھ کر رات کو اور ان کو پڑھتا رہتا ہے اور اگر نہ پڑھتا رہا تو بھول گیا۔ حدیث نمبر 1841، اردو ترجمہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت برا ہے ان میں کا وہ جو یہ کہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بھلا دیا گیا، اور قرآن کا خیال اور یادداشت رکھو کہ وہ لوگوں کو سینوں سے ان چارپائیوں سے زیادہ بھاگنے والا ہے، وہ لوگوں کے سینوں سے ان چارپائیوں سے زیادہ بھاگنے والا ہے جن کی ایک ٹانگ بندھی ہو۔ حدیث نمبر 1842، اردو ترجمہ۔ شقیق نے کہا کہ عبداللہ نے کہا کہ قرآن کا خیال رکھو اس لیے کہ وہ سینوں سے ان چارپائیوں سے جلد بھاگنے والا ہے جن کا ایک زانو بندھا ہو، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے یہ نہ کہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا، بلکہ یوں کہے بھلا دیا گیا۔ حدیث نمبر 1843، اردو ترجمہ۔ شقیق نے کہا کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا کہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے آدمی کا یہ کہنا کہ میں فلاں آیت بھول گیا بہت برا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں بھلا دیا گیا۔ حدیث نمبر 1844، اردو ترجمہ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیال کرو قرآن کا اس لیے کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ وہ قرآن اونٹ سے زیادہ بھاگنے والا ہے اپنے بندھن سے۔ باب خوش آوازی سے قرآن پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1845، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے پیارا اور محبت سے کسی چیز کو نہیں سنتا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش آواز کو جو خوش آواز سے قرآن کو پڑھے۔ حدیث نمبر 1846، اردو ترجمہ۔ اسی سند کے ساتھ ابن شہاب سے بھی یہ روایت مروی ہے۔ حدیث نمبر 1847، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کسی چیز کو نہیں سنتا جس طرح کی اس نبی سے خوش آواز سنتا ہے جو قرآن پڑھے۔
حدیث نمبر 1848 اردو ترجمہ ابن الحادثی مفہوم کی حدیث روایت کرتے ہیں، لیکن اس میں سمع کا لفظ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1849 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے خلحانی سے بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے زیادہ کسی چیز پر اجر نہیں دیتے۔ حدیث نمبر 1850 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 1851 اردو ترجمہ بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن قیس یا فرمایا اشعری رضی اللہ عنہ کو ایک آواز دی گئی ہے آل داؤد کی آوازوں میں سے۔ حدیث نمبر 1852 اردو ترجمہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر تم مجھے دیکھتے جب میں کل رات تمہاری قرات سن رہا تھا تو بہت خوش ہوتے، بے شک تم کو ایک آواز دی گئی ہے آل داؤد کی آوازوں میں سے۔ حدیث نمبر 1853 اردو ترجمہ عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال مکہ فتح ہوا اپنی راہ میں سورہ فتح پڑھی، یعنی انا فتحنا۔ اپنی سواری پر آواز دہراتے گئے اپنی قرات میں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ مجھے گھیر لیں گے تو میں آپ کی قرات تم کو سناتا۔ حدیث نمبر 1854 اردو ترجمہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے کہا، دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن اپنی اونٹنی پر آپ سورہ فتح پڑھتے تھے، اور ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے پڑھا اور آواز کو دہرایا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر لوگ نہ ہوتے تو میں بھی ویسی ہی قرات شروع کرتا جیسے ابن مغفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ حدیث نمبر 1855 اردو ترجمہ اس سند سے بھی چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث نقل کی گئی ہے۔ باب قرات قرآن کی برکت سے تسکین کا اترنا۔ حدیث نمبر 1856 اردو ترجمہ برا رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک شخص سورہ کہف پڑھتا تھا اور اس کے پاس ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، دو لمبی رسیوں میں، سو اس پر ایک بدلی آنے لگی اور وہ گھومنے لگی اور قریب آنے لگی اور اس کا گھوڑا اس کو دیکھ کر بھاگنے لگا۔ پھر جب صبح ہوئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، یہ تسکین ہے کہ اترتی ہے قرآن کی برکت سے۔ حدیث نمبر 1857 اردو ترجمہ برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سورہ کہف پڑھی اور گھر میں ایک جانور بندھا تھا، سو وہ بھاگنے لگا۔ جب اس نے نظر کی تو دیکھا ایک بدلی ہے کہ اس نے اس کو ڈھانک لیا ہے۔ پھر اس نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں پڑھے جا، اس لیے کہ تسکین ہے کہ اترتی ہے قرآن کی قرات کے وقت۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1837 سے 1857 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔